हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डी रेगुलेट करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़राए बता रहे हैं कि अब तेल की कीमतों का जो तयन है वो वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि ऑयल कंपनीज खुद करेंगी, जिसके बाद मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की यकसा कीमतों का खात्मा होगा और ऑयल कंपनीज मुख्तलिफ शहरों और कस्बों के लिए अपनी अपनी कीमतें मुकर्रर करने के लिए आज़ाद हो जाएंगी। पेट्रोलियम डिवीज़न ने ओगरा को हिदायत की है कि वो 3 रोज़ में इस हवाले से एक प्रेजेंटेशन पेश करे। क्या पाकिस्तानी हुकूमत इंडियन मॉडल अपनाने जा रही है? क्योंकि इंडिया भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है। 2014 से पहले भारत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन भारतीय हुकूमत ही किया करती थी। हर 15 दिन बाद नई कीमतों का ऐलान किया जाता था, लेकिन 2014 में भारतीय हुकूमत ने कीमतों के तयन का इख्तियार ऑयल कंपनीज के सुपुर्द कर दिया था, जिसके बाद ऑयल कंपनीज 15 रोज़ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का ऐलान करती थी। लेकिन 2017 में इस निज़ाम को भी चेंज किया गया और अब ऑयल कंपनीज रोज़ाना की बुनियाद पर ऑयल की कीमतों का ऐलान करती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने के बाद भी भारतीय हुकूमत एक्साइज ड्यूटी, लेवी और वैल्यू एडेड टैक्स की मद में कंपनी से टैक्स वसूल करती है और इसमें हर रियासत के हिसाब से तब्दीली आती रहती है। इसी तरह नाजरीन, पेट्रोल की कीमतें भी रियासत और शहरों के हिसाब से तब्दील होती हैं। मिसाल के तौर पर आज भारतीय शहर मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111 रुपये 35 पैसे है, कोलकाता में 106 रुपये 3 पैसे है, चेन्नई में 102 रुपये 63 पैसे है और भारतीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 96 रुपये 72 पैसे है। यानी एक ही मुल्क में शहर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 12 रुपये का फ़र्क है। और अगर हुकूमत इस मॉडल का इतलाक़ पाकिस्तान में करती है तो फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत हर शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत बिल्कुल अलग अलग होगी। इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये कितना फ़ायदेमंद होगा पाकिस्तान के लिए, इस पर बात करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब, माशी तज्जिया, और शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि जो पाकिस्तानी हुकूमत सोच रही है डी रेगुलेट करने के हवाले से, ये बता दीजिए कि ये एक तो इसका मैकेनिज़्म क्या होगा कैसे? क्योंकि हमारे सामने भारत का एक मॉडल मौजूद है, क्या उसी मॉडल को फॉलो किया जाएगा या इससे बेहतर कोई ऑप्शन मौजूद है हमारे पास? जी अस्सलाम वालेकुम किरण, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम देखिए, अस्सलाम। ये डिसीजन इवेंचुअली होना है और ये ही ठीक डिसीजन होता है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक, इसे कहते हैं डी रेगुलेशन, जो कि ओपन मार्केट या फ्री मार्केट को जो है प्रमोट करता है, जिसमें डिमांड सप्लाई की बेसिस पे कीमतें तय होती हैं, ना कि जो है कोई हुकूमत आके उसे कीमत को तय करे। दूसरा, डी पॉलिटिसाइज भी इसकी वजह से जो है वो ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ये होंगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेट्रोल की कीमतों पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है और उसकी वजह से झूठे वादे किए जाते हैं, गलत वादे किए जाते हैं कि जी पेट्रोल सस्ता कर दिया जाएगा, बिजली में सस्ती कर दी जाएगी, और उसकी बेसिस पे फिर आईएमएफ के साथ भी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। जो गवर्नमेंट आती है, आवाम कुछ और एक्सपेक्ट करती है, गवर्नमेंट कुछ और करती है, और इवेंचुअली जो है फिर वो जो है इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आपकी ठीक तरीके से फॉलो नहीं होती। इसमें देखें फ़ायदा अच्छा, ये किस जो तरह से तब्दीली होता है। करने का जो सोच रही है पोर्ट के हुकूमत, नज़दीक ये अगर आईएमएफ के इम्पोर्ट, मुतालबे पर हो रहा है? नहीं नहीं, ये आईएमएफ, अब देखें, आईएमएफ ये कहता है कि आप मार्केट बेस्ड जो है प्राइसिंग करें, तो ये एक तरह से मार्केट बेस ही होता है। इसमें आईएमएफ अगर कहता है या नहीं कहता, ये मैं गलत सही नहीं कह रहा कि आईएमएफ कह रहा है, ये एक्चुअली सही डिसीजन होना चाहिए। और ये डीपोलिटिसाइज किया जाता है कि जी आप मार्केट बेस्ड जो है पेट्रोलियम प्राइसेस करें, या कोई भी कीमत हो किसी भी कमोडिटी की। मैं इसका आपको बताता हूँ कि किस तरह से प्राइसेस जो है इम्पैक्ट करती हैं। देखें, अगर एक इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, और ख़ासकर हम भी इम्पोर्ट करते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा अपने कंजम्पशन का तेल का जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और हमारी लोकल रिफाइनरीज भी बनाती हैं। तो जहाँ पे रिफाइनरीज ज़्यादा होंगी, जहाँ पे डिपोज ज़्यादा होंगे, स्टोरेज ज़्यादा होगी और पोर्ट नज़दीक होगा, वहाँ पे कीमतें कम होंगी, और ये होना भी चाहिए। आज देखें, कराची की आवाम, सिंध की आवाम, केपी की आवाम को, या इवन पंजाब के अपर एरियाज़ को जो है हम जो है वो फंड करते हैं पेट्रोल प्राइसेस को। मिसाल के तौर पे, अगर पेट्रोल यहाँ पे जो लैंडेड कॉस्ट है कराची में, क्योंकि यहाँ पे डिपोज करीब हैं, अगर रिफाइनरीज करीब हैं, अगर और पोर्ट करीब है, तो हमें तो पेट्रोल सस्ता पड़ना चाहिए ना, क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ती है। इसी तरह से यहाँ से अप कंट्री पेट्रोल लेके जाया जाता है, तो ये जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बीच में पड़ती है, ये उनको पड़नी चाहिए जिनको वहाँ पेट्रोल चाहिए। लेकिन ये कॉस्ट भी हम जो है वो बेयर करते हैं, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बेयर करते पूरे हैं। मुल्क में सेम रहती है। पूरे मुल्क में क्योंकि पेट्रोल की प्राइस सेम रहती है, इसके नतीजे में क्या होगा कि अगर कंपनियां यहाँ पे इंपोर्ट करती हैं और यहाँ बेचती हैं, तो पेट्रोल यहाँ सस्ता होगा सिंध में, और जिस जिस तरह दूर जाएंगे वहाँ पे पेट्रोल महंगा होगा। और ये ऐसा ही होता है दुनिया भर में, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई अनोखी चीज़ करने जा रहा है।
میرے خیال میں اس سے پیٹرول کی جو ہے وہ قیمتوں میں زیادہ بہتری آئے گی اور کمپٹیشن بڑھے گا، اور ہمیں ریفائنریز لگانی چاہیے، ڈیپوز لگانی چاہیے، تاکہ پشاور میں ہو یا کوئی جو ہے وہ اپر ایریا میں پنجاب میں ان کو بھی پیٹرول سستا ملے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پیٹرولیم اچھا، سیکٹر میں، رادر ایک تو دین یہ یہ والا، کہ کیونکہ آپ یہ والا جو آپ بات کر رہے ہیں نا خرم، یہ ماڈل تو ہمارے سامنے موجود ہے نا، انڈیا کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کیا اس میں مختلف کمپنیز ہیں، ان کے پیٹرول پمپس ہیں، اس پہ بھی پھر قیمتیں الگ الگ ہوں گی؟ یہ بھی ہوگا، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی ایسا ہی ہوگا، ریٹیل پرائسز ہی چینج ہوتی ہیں، کیونکہ ایک کمپنی مثال کے طور پہ ایک نیشنل کمپنی ہماری ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپریٹ کر رہی ہے، پی ایس او کی میں بات کرتا ہوں، تو پی ایس او جو ہے ملک کے کونے کونے میں پیٹرول پمپس ہیں، لیکن اس کو کراچی میں پیٹرول لانے کے لیے اتنی کاسٹ نہیں پڑتی جتنا مری میں لے کے جانے کے لیے پڑتی ہے، یا ایوبیا یا مظفر آباد کی طرف لے کے جانے کے لیے پڑتی ہے، کیونکہ یہاں سے اور وہاں کا ڈسٹینس بہت ہے، یہاں سے امپورٹ ہوتا ہے، پھر ریفائنریاں بھی بناتی ہیں پیٹرول کچھ، اور وہ جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر جی، پیٹرول پمپ، دیکھیں امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے، انڈیا میں بھی ہوتا ہے، اور ساری ایمرجنگ اکانومیز میں بھی آہستہ آہستہ یہ ہو رہا ہے، ہر پیٹرول پمپ پہ پرائس چینج ہوتی ہے، لیکن میں اس میں کہتا ہوں کس ایگزیکٹلی، چیز کی میں آپ ضرورت ہے سے اب اس میں؟ یہی چیز پوچھنا چاہ رہی تھی خرم، کہ دیکھیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں آئل، اس کی تو پاکستان پہنچتے پہنچتے تقریباً قیمتیں یکساں ہوتی ہیں، لیکن اصل فرق پڑے گا جو ٹرانسپورٹیشن، جو پاکستان کے اندر جو آئل ریفائنریز لگی ہوئی ہیں، اب اس کی قیمتوں کا تعین کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک ریفائنری کراچی میں لگی ہوئی ہے، ایک راولپنڈی میں لگی ہوئی ہے، قیمتوں کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا میکانزم کیا ہوگا؟ دیکھیں ابھی جو ایک میکانزم ابھی بھی اس کو نا ایکولائز اسے کہتے ہیں ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن، ایک خاص پرائس کے اندر، ایک فارمولے کے اندر، ابھی جو پیٹرول کی پرائس ہے یا ڈیزل کی پرائس ہے، اس کے اندر ایک خاص فارمولا ہے جس کے تھرو یہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے نا اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مری میں پیٹرول کی پرائس 400 روپے کی یا 350 روپے کی پڑ رہی ہے اور کراچی میں 150 روپے کی پڑ رہی ہے، یا میں ایگزامپل دیتا ہوں 200 کی پڑ رہی ہے، تو وہ ایکولائزیشن مارجن ایوریج نکلتا ہے 5-6 روپے، 8 روپے، 10 روپے کا ایوریج ایک نکلتا ہے، وہ ہر ایریا کے حساب سے وہ جی، بڑھ جاتا ہے۔ تو ان لائن ایکولائزیشن مارجن جو ہوگا نا یہ پھر اپنا اپنا نکلا کرے گا ٹرانسپورٹیشن، جیسے مثال کے طور پہ اگر پنڈی میں کوئی ریفائنری ہے اور وہ پنجاب کے لوور ایریا میں لانا چاہتی ہے اور بیچ میں کوئی ریفائنری یا ڈپو نہیں ہے، جی، ڈپو اسٹوریج کی بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ پرائس ایڈجسٹ ہوگی اس حساب سے کہ آپ کو پیٹرول لانے کے لیے گھر تک پہنچانے کے لیے مجھے اتنی کاسٹ لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہیں پہ 250 کا پیٹرول ہو، کہیں پہ جو ہے 200 کا ہو سکتا ہے کہیں پہ جو ہے 300 روپے کا پیٹرول ہو، تو یہ بالکل چینج ہوگا، یہ بالکل پیٹرول کی جو اویلیبلٹی چینج ہوگا۔ میرے خیال میں پرائس کی ریشنلائزیشن زیادہ ضروری ہے کہ جتنا دور پیٹرول آپ اور پہنچائیں یا کوئی بھی چیز پہنچائیں جو بھی اس کی پرائس پرائس کے ساتھ۔ سیٹ ہوتی ہے اور ڈی ریگولیٹ ہوتی ہے، اس پر عمل کروانا کس کی ذمہ داری ہوگا؟ کیونکہ obviously 18 امنڈمنٹ کے بعد تو یہ صوبے کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے وہ پرائس کنٹرول ان کا کام ہے کروانا، اور اسی سارے معاملے پر ہمارے پاس سیاست ہوتی ہے، تو پھر یہ کرے گا کون؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں پیٹرول پمپ کرے گا نا، پیٹرول آپ جب پیٹرول لینے جائیں گے وہ کمپنی کہے گی کہ جی اس پیٹرول پمپ پہ یہ پرائس ہے، مجھے اتنے کی پڑتی ہے، اس کے برابر میں جو دوسرے کمپنی کا پیٹرول ہوگا، پیٹرول پمپ ہوگا، وہ کہے گا مجھے اتنے کی پڑتی ہے، تو کمپٹیشن بھی کریٹ ہوگا، کمپٹیشن کریٹ ہونے کی وجہ سے پرائس ریشنلائز ہو جائے گی، تو یہ سیٹ پیٹرول پمپ کیا کریں گے، یا جو ڈیپوز ہوتے ہیں، جو کمپنیاں ہوتی ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، ایک یہ وہ مختصر اگر سیٹ اس کیا کا کریں گے جواب دے کیونکہ ان دیجیے کو گا، کسی صرف سے ایک پرائس مختصر سوال، دیکھیں پیٹرول پرائزز ہمارے پاس بڑھتی ہیں تو obviously اس کا اثر پھر دیگر کموڈیٹیز پر بھی ہوتا ہے، پھر وہ انفلیشن اس کی وجہ سے آتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈاؤن ہو رہا ہوگا پیٹرول پرائز، تو کیا روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی کی شرح کبھی اوپر کبھی نیچے ہو رہی ہوگی، یا پھر اگر یہ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس سے معاملہ الگ ہو جائے گا، ہوگا کیا؟ نہیں آئی ڈونٹ تھنک کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا، شروع میں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہو سکے گا کہ ہر 15 دن کی ایوریج ہی نکلا کیا کرے گی، جیسے آج ہوتا ہے کہ ہر 15 دن بعد یا ایک ہفتے بعد جو پرائس آپ کی ایوریج امپورٹ کاسٹ اور ریفائنری ٹھیک، کی پرائس اور سب ملا کے جو پڑے گی وہ سیٹ ہوا کرے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ ہر گھنٹے میں پرائس چینج ہوگی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ ہفتے کے بعد پرائس چینج ہو، میرے خیال میں اتنا جلدی امپیکٹ نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ ریشنلائز ہو جائے گا اور کمپٹیشن ہوگا۔ کرن مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ گورنمنٹ کو ایک چیز انشور کرنی چاہیے کہ کوئی میل پریکٹس نہ ہو رہی ہو، کوئی غلط ٹرانسپیرنسی ہو، ڈاکومنٹیشن ہو، صحیح سے پیٹرول اگر امپورٹ جی ہو رہا ہے یا ٹھیک، ریفائنری سے آ بہت رہا بہت ہے، شکریہ، ان کی بہت صحیح بہت شکریہ آپ ٹرانسپیرنسی ہو تو کا پرائس خرم صحیح آئے گی۔ شہزاد، پروگرام میں آپ میرے ساتھ موجود تھے، اور obviously پہلے سے پاکستانی عوام کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اب آگے حکومت ہمارے لیے کیا کرنے جا رہی ہے۔ پروگرام کے آخر میں ناظرین بات کرتے ہیں، بچوں کو قتل کرو، خواتین کو مارو، نوجوان کو کاٹ دو، جو بچ جائیں انہیں عمر بھر کے لیے معذور بنا دو، مسجدیں، اسپتال، کسی بھی جگہ کو نہیں چھوڑو، ہستی بستی بستیوں کو قبرستان میں تبدیل کرو، اور بدلے میں انسانیت کے نام نہاد عالمی چیمپئن امریکہ سے انعام پاؤ۔
امریکہ نے مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے پر اسرائیل کو $26 ارب کی امداد کے انعام سے نواز ڈالا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ہنگامی امداد کا جو بل منظور کیا ہے اس میں سے $14 ارب فوجی امداد کے ہوں گے۔ جس وقت امریکی ایوان نمائندگان اسرائیل کو شاباشی دے رہے تھے، عین اسی وقت اسرائیلی طیارے مغربی کنارے اور رفح میں طیاروں سے آگ برسا رہے تھے۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 48 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں سے 13 بچوں اور 2 خواتین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اکتوبر سے جاری اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک 34,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 80,000 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ خان یونس سے اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد فلسطینیوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے۔ آج نصر میڈیکل کمپلیکس کے احاطے سے اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے، جس سے 180 فلسطینیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ اسرائیلی افواج کے بعد اسرائیلی شہری بھی جتھوں کی شکل میں فلسطینیوں پر حملہ آور ہونے لگے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق 12 اپریل کو مغربی کنارے کے علاقے المغیر میں اسلحے سے لیس درجنوں اسرائیلیوں نے دھاوا بولا، گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، گاڑیوں کو آگ لگائی۔ جن فلسطینیوں نے ذرا سی بھی مزاحمت کی ان پر گولیاں چلا دیں، جس سے ایک شہری شہید ہوا، کئی زخمی ہوئے۔ لیکن امریکہ کو یہ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ نہ صرف ڈالر سے اسرائیل کی مدد کرتا ہے، بلکہ اگر کوئی فلسطینیوں کے حق میں ہلکی سی بھی آواز اٹھائے نا تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء نے اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز حق بلند کی، مظلوم فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ امریکی پولیس سے 100 سے زائد طلباء کو گرفتار کر لیا امریکہ کی پولیس نے۔ یونیورسٹی انتظامیہ، امریکی رکن کانگریس، ان کی بیٹی سمیت 3 طالبات کو معطل کر دیا ہے۔ امریکی شے پر اسرائیل پر ہر حد اسرائیل پار کرتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی رکنیت کی حمایت میں ووٹ دینے والے ممالک کے سفیروں کو طلب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی دفتر خارجہ کے مطابق فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، مالٹا اور ایکواڈور سمیت دیگر ممالک کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے قرارداد کو ویٹو کرنے پر فلسطینی اتھارٹی نے بھی امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی امریکی اقدام کی مذمت کی ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی ملاقات کی ہے۔ صدر اردوان نے بتایا کہ ترکیہ نے اسرائیل پر تجارتی سمیت متعدد پابندیاں عائد کی ہیں۔ اسرائیل کو اپنے مظالم کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی، آج نہیں تو کل تو ادا کرنی ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو یہ قیمت ضرور ادا کرنی ہوگی۔ ساتھ ساتھ مسلمان قیادت کو بھی جواب ضرور دینا ہوگا کہ جو طاقت رکھتے ہوئے بھی مظلوم فلسطینیوں پر اٹھنے والے ہاتھ کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔